کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کر سر کو کٹایا حسین نے۔ نیزے پر سر تھا اور زبان پہ تھی آیتیں، قرآن اس طرح پڑھ کر سنایا حسین نے۔ حسین نے نانا کے دین پر ہر چیز وار دی، حسین نے نانا کے دین پر ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کی خاطر بہت بڑی قربانی دی ہے۔ کربلا کی وہ گرمی، پیاس کی وہ شدت، وہ اپنے رب کے اس امتحان میں پاس ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا یہ واقعہ آپ کو رلا دے گا۔ پیارے ناظرین، آج کا یہ واقعہ آپ آخر تک ضرور دیکھیں کہ کیسے ایک مولوی کی بیٹی کو اللہ کی پکڑ آ پڑی۔ محرم کے اس پاک مہینے میں اس گستاخ لڑکی نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بدل ڈالی۔ انڈیا کے ایک گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے۔ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے۔ ان کے گھر میں بہت پردہ تھا، بہت دیندار گھرانہ تھا۔ وہ اہل بیت حضرت امام حسین سے محبت کرنے والا گھرانہ تھا، اپنی جان تک وار دینے والا گھرانہ تھا۔ مولوی صاحب بہت اچھے انسان تھے۔ جیسے ہی محرم کا بابرکت مہینہ آتا، وہ ناز و نیاز بانٹنا شروع کر دیا کرتے، کیونکہ انہیں اہل بیت سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ ان کی محبت میں یہ سب کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی بچی سے بہت سختی سے پیش آتے۔ اس گھرانے میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جب ہی محرم کی 1 تاریخ ہوتی، اس دن سے لے کر 10 محرم تک ان کے گھر ہر روز نیاز کی دیگیں پکا کرتی تھی۔ مولوی صاحب نے کوئی محرم ایسا نہیں چھوڑا کہ وہ نیاز نہ پکائیں۔ ان کو بہت عقیدت اور محبت تھی۔ ان کے گھر 5 سے 6 دیگیں ہر روز پک جایا کرتی تھیں۔ انہوں نے یہ کام اپنی بیوی اور بیٹی کے سپرد کیا تھا کہ تم دونوں اس اچھے کام کو اچھی طرح ہی نبھانا، کیونکہ 10 دن ہمارے گھر میں ہر روز نیاز پکنی چاہیے، اور صرف 1 دیگ نہیں بلکہ 10 دیگیں ہر روز ان کے گھر پکا کرتی تھیں۔ مولوی صاحب بہت سخت طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی بیوی بھی ان سے بہت ڈرا کرتی تھی، اور آس پاس کے لوگ بھی جانتے تھے کہ وہ ایک سچے اور کھرے انسان ہیں۔ دونوں ماں بیٹی نیاز پکاتی ہیں۔ بیٹی جو کہ جوان تھی، خوبصورت تھی، لیکن ماں باپ سے تھوڑی الگ تھی۔ اس کی نیچر تھوڑی بگڑی ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے باپ نے یونیورسٹی جانے کی بھی اجازت دی ہوئی تھی، اسی لیے اس لڑکی کے پر نکلے ہوئے تھے۔ وہ اکثر منہ بناتی کہ یہ نیاز تو میرے سر میں درد کر رہی ہے، اتنی دیگیں پکا پکا کر میں تو تھک گئی ہوں۔ ماں کہتی، بیٹا یہ کیسی باتیں کرتی ہے؟ 10 دن محرم کے ہیں اور انہوں نے اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، اور ہم ان کی محبت عقیدت میں یہ کام بھی نہیں کر سکتے؟ پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں اگر ہمارے اندر اتنا جذبہ نہیں کہ اہل بیت کی محبت میں ہم محرم کا پورا مہینہ تو نہیں، پہلے 10 دن ہی ادب و احترام کر لیں، اپنے دل میں ان کا دکھ رکھیں، غم رکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر اتنی محبت ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے دین کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہم چاہ کر بھی ان کی قربانیوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جو انسان بگڑ جائے تو بڑی مشکل سے سنورتا ہے۔ مولوی صاحب کو اپنی بیٹی سے اکثر اوقات شکایت ہی رہتی۔ وہ کہنے لگے، بیٹا باقی دن تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ 10 محرم کے جو دن ہوتے ہیں، پورا ماہ بلکہ، تم نے کوئی ایسی گستاخی نہیں کرنی۔ جو کام میں نے تیرے سپرد اور تیری ماں کے سپرد کیا ہے، اسے خوب اچھی طرح نبھانا، اور مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ پورے دل اور جذبے کے ساتھ وہ کام کرنا۔ نیاز میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی چیز میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز اچھی ہونی چاہیے۔ تو میری بات سن رہی ہو نا؟ پھر انجام بھی تم اچھی طرح جانتی ہو۔ ماں کہنے لگی، بیٹی تجھے کیا ہو گیا ہے؟
کیوں تو ہماری بات نہیں مانتی؟ کیوں تو اپنی مرضی کرتی ہے؟ ایک دن تو بہت پچھتائے گی۔ تو جس گھرانے میں پیدا ہوئی ہے وہ گھرانہ تو بہت نیک ہے، بہت ادب و احترام والا ہے۔ لوگ ہمارے گھر کی تعریف کرتے ہیں، ہمارے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن تم نے تو ہماری پوری کوششوں پر پانی پھیرا ہوا ہے۔ لیکن جو اب کہہ رہی ہوں وہ تجھ کو کرنا ہوگا۔ پوری زندگی تو عیاشی کرتی آئی ہے، یہ 10 دن تو میرے ساتھ نیاز پکوا لے گی تو کیا حرج ہے؟ کچھ نہیں ہو جائے گا تجھ کو، ویسے بھی تو فارغ ہی رہتی ہے۔ لڑکی کمرے میں آئی اور فون ملانے لگی۔ اس لڑکی کا ایک نوجوان سے چکر بھی چل رہا تھا۔ وہ اس لڑکے کو کال کرنے لگتی ہے، کمرے کو وہ بند کر دیتی ہے اور چھپ کر لڑکے سے باتیں کرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ بگڑ گئی تھی۔ ماں باپ کو اس کے کالے کرتوتوں کا پتہ نہیں تھا۔ اس کو محرم کے مہینے کی بھی شرم و حیا نہیں تھی، کیونکہ جو انسان جس کے آنکھوں پہ ہوس کی گناہ کی پٹی چڑھ جاتی ہے تو بڑی مشکل سے ہدایت کے راستے پر آتا ہے۔ اسی طرح اس لڑکی کا حال تھا۔ لڑکے سے وہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ ادھر ماں خود اکیلی نیاز پکا رہی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ نیاز پک گئی ہوگی، کافی دیگیں ماں نے پکا لی ہوگی، تو وہ باہر آ گئی اور کہنے لگی، اماں کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ ماں کہنے لگی، بیٹا سارا کام تو میں نے کر دیا ہے، اب کوئی کام رہ نہیں گیا کہ تم کرو۔ وہ کہنے لگی، اماں کیسی باتیں کرتی ہو، ہر کام تو تیرے ساتھ کرواتی ہوں، اور ویسے بھی نیاز تیرے ساتھ پکواتی تو ہوں، بس ویسے بھی تم مجھے پسند نہیں کرتی تو وہ ایک الگ بات ہے۔ خیر اس طرح ان کی زندگی گزر ہی رہی تھی۔ باپ بہت سخت تھا۔ مولوی صاحب اپنی بیوی کو کہنے لگے، آج تم نے اکیلا پورا دن دیگیں پکائی ہیں، نیاز پکائی ہے، تمہاری بیٹی کہاں تھی؟ یونیورسٹی تو ویسے بھی اس کی بند ہے، اور ویسے بھی میں نے کہا ہے کہ گھر میں ذکر و اذکار کیا کرو، درود پڑھا کرو۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، دیکھیے بیٹی ہماری ختم شریف پر گئی ہے، کہنے لگی ہے کہ محرم کا ختم ہو رہا ہے اور میں دوست کے گھر جا رہی ہوں، لیکن ان کی نافرمان بیٹی لڑکی کے گھر ختم پڑھنے کے بجائے لڑکے سے ملنے چلی جاتی ہے، جس سے اس لڑکی کا چکل چل رہا تھا۔ وہ ناجائز تعلقات اس لڑکے کے ساتھ رکھ چکی تھی اور بہانہ ختم کر وہ اس کے ساتھ ملاقات کرنے آئی تھی۔ وہ لڑکا جس سے اس لڑکی کے ناجائز تعلقات تھے وہ بھی بہت بدتمیز اور بے حیا قسم کا تھا۔ وہ اس لڑکی کا دماغ کو بری طرح خراب کر رہا تھا، گھر والوں سے جدائی پیدا کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد لڑکی گھر آئی۔ ماں کہنے لگی، بیٹا اتنی دیر ختم پڑھتی رہی ہو، تمہارے ابا بہت غصہ ہو رہے تھے، ایسے مت جایا کرو، گھر میں پڑھا کرو ختم۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے نماز کی پابندی رکھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، نماز تہجد تک ادا کرو، اللہ اس مہینے میں نیکی کو دگنا کر دیتے ہیں۔ بیٹا میری بات غور سے سنو۔ وہ لڑکی کہنے لگی، اماں ٹھیک ہے، سن لی ہے تیری بات، میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اسی لیے میں سونے جا رہی ہوں۔ ماں کی بات وہ ٹال دیتی ہے، نماز نہیں پڑھتی۔ جب باپ گھر آتا ہے تو ماں ساری بات بتاتی ہے تو باپ کو غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ وہ طبیعت کے بہت سخت تھے۔ کہنے لگے، بیٹا یہ بات بالکل اچھی نہیں، میں دیکھ رہا ہوں نہ تم ماں کے ساتھ نیاز پکانے میں مدد کر رہی ہو، نہ گھر کا کوئی اور کام کر رہی ہو، نہ ہی تم عبادت میں دلچسپی لے رہی ہو۔ اس لڑکی کو غصہ آ گیا کہ ہر روز کی تنقید میں برداشت نہیں کر سکتی، یہ بہت خود کو حاجی سمجھتے ہیں میرے ماں باپ، مجھے پاگل بنایا ہوا ہے، ہر کام تو کرتی ہوں لیکن میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ وہ ماں کو کہنے لگی، اماں میں آج خود نیاز پکاؤں گی، تم نے ایک کام بھی نہیں کرنا۔ اس مکار لڑکی نے نیاز کی پوری دیگوں میں زیادہ مرچیں ڈال دی تاکہ کھانے والوں کو پتہ چلے اور بعد میں ہمارے گھر کھانے نہ آئیں۔ توبہ توبہ، وہ لڑکی اتنی سرکش ہو چکی تھی جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ماں بیچاری بھروسہ کر لیتی ہے کہ چلو اچھی بات ہے کہ بیٹی آج خود پکانے کی بات کر رہی ہے، لیکن جب لوگوں نے وہ چاول کھائے تو ان کا منہ جل کر رہ گیا۔ ہر کوئی باتیں کرنے لگا۔ ماں باپ تو پہلے ہی بہت عزت دار تھے، وہ کسی کی بات تک نہیں سنتے تھے۔ وہ بیٹی کو کہنے لگے کہ بیٹی ایک دن تو نے کام کیا ہے اور وہ بھی بگاڑ دیا ہے، کچھ عقل کرو، اتنی بڑی ہو گئی ہو، تو نے ساری نیاز کی دیگیں خراب کر دی ہیں، اس میں اتنی مرچیں ڈال دی ہیں،
تجھے فرق محسوس نہیں ہوا کہ میں کتنا غلط کام کر رہی ہوں؟ اتنی نادان ہے تو۔ ماں اور باپ نے کافی اچھی طبیعت صاف کی اس کی، لیکن یہ کیا؟ وہ مسکرانے لگی کیونکہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا تھا اور اسے اس پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ والدین کے چڑھانے کے لیے کہ آج کے بعد وہ مجھے نیاز پکانے کے لیے کہیں گے بھی نہیں، یہ بہانہ اچھا ہے۔ اور یہ بہانہ اس لڑکے نے اس کو بتایا تھا کہ تم ایسا کرو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ لڑکی بہت سرکش ہو چکی تھی، وہ بہت گنہگار تھی، اس کے دل میں ایمان ختم ہو چکا تھا، اللہ کا، خدا کا خوف ختم ہو چکا تھا، وہ نڈر ہو چکی تھی۔ باپ کی سختی کے باوجود وہ گھنی بنی ہوئی تھی، باپ کی باتوں کو ٹال دیتی، ماں کی باتوں کو بھی ٹال دیتی۔ ماں کو کہنے لگی، اماں مجھے سہیلی اصرار کر کر بلا رہی ہے کہ ختم پر آنا ہے تم کو، میں چلی جاؤں؟ ماں کہنے لگی، بیٹا تو خود جانتی ہے اپنے باپ کو، اس دن بھی اس نے منع کیا تھا کہ مت جانا، گھر میں عبادت کرو، یہ دن گھر میں عبادت کرنے کے ہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں تمہیں؟ تم خود اپنی سنتی ہو، کسی کی سنتی ہو؟ میری ویلیو کہاں ہے تمہاری نظر میں؟ جو کام کہتی ہوں اس کے الٹ کر دیتی ہو تم۔ اس بار پھر وہ کہنے لگی، اماں ہر بار تنقید ہی کرتی رہتی ہو، ختم پر جانا ہے، میں کون سا کسی پارٹی پر جا رہی ہوں؟ ماں کہنے لگی، شرم کرو، اس مہینے میں ایسے الفاظ بھی مت نکالنا۔ ماں اس بار بھی اپنی بیٹی کی بات مان لیتی ہے اور وہ لڑکی اس لڑکے سے ملنے کے لیے دوبارہ اس کے گھر آ جاتی ہے۔ وہ لڑکا بہت بے حیا تھا، اسے ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی کہ میں محرم کے مہینے میں کتنے غلط کام کر رہا ہوں۔ ادھر باپ جب گھر آتا ہے تو اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بیٹی کہاں ہے؟ ماں کہتی ہے، آج اس نے مجھے بہت مجبور کیا کہ میری سہیلی مجھے اصرار کر کے بلا رہی ہے کہ ختم شریف ہے، تم نے لازمی آنا ہے، اسی لیے میں نے اسے بھیج دیا۔ باپ کہنے لگا، بیگم اب میں تجھے کیا کہہ سکتا ہوں؟ کافی ٹائم گزر گیا، رات ہو چکی تھی، وہ لڑکی گھر آئی۔ باپ کہنے لگا، کوئی طریقہ نہیں ہے، رات کے 10 بج رہے ہیں اور یہ کون سا ایسا ختم ہے جو اتنے گھنٹوں تک چلتا رہا؟ سچ بتاؤ کہاں تھی تم؟ وہ رونے لگی، جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے لگی کہ ابا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، آپ میرے اوپر شک کر رہے ہیں، اپنی پیاری بیٹی پر۔ باپ کا دل بہت نرم تھا، کہنے لگا، بیٹا میں کسی غلط طرف نہیں جا رہا، صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ اتنی دیر گھر سے باہر رہنا ایک لڑکی کے لیے اچھا نہیں ہے، اور وہ بھی اکیلے۔ چاہے تم ختم شریف پر جاؤ لیکن وہ ختم گھر بیٹھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ ماں باپ بھی اب کہنے لگے کہ بیٹی اب ہماری بات سنتی نہیں ہے، یہ پورے دل سے عبادت کر رہی ہے، بس جب بھی دیکھو کمرے میں بند رہتی ہے اور سوتی رہتی ہے، میں جب بھی نماز کے لیے اسے کہتی ہوں تو بیماری کا بہانہ کر دیتی ہے، واللہ عالم یہ بیمار ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ باپ کو غصہ آیا اور کہنے لگا، طبیعت صاف کرتا ہوں، یہ ہماری بات نہیں مانتی اور بات کو ٹال دیتی ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، بیٹا میری بات سنو، آج تم نے گھر سے باہر نہیں جانا اور عبادت بھی کرنی ہے دل سے، اور ہاں کہ نیاز میں بھی مدد کروانی ہے ماں کے، سمجھ میں آئی میری بات؟ ورنہ آج تم گھر سے باہر گئی تو میں تیری حالت ایسی کروں گا کہ پورا محلہ دیکھے گا۔ وہ لڑکی کمرے میں آ گئی، اسے بہت غصہ آ گیا کہ مجھے باپ نے ایسا کہا کیوں، کیونکہ وہ اب کسی کی بات نہیں سنتی تھی۔ اس نے جلدی اس بے حیا لڑکے کو فون کیا اور اسے ساری بات بتائی۔ ماں ادھر بہت پریشان تھی کیونکہ ماں نے بہت ساری نیاز پکائی، لیکن لڑکی باپ کے کہنے کے باوجود وہ ماں کی مدد کرنے نہ آئی۔ آج 9ویں محرم کی تھی، لیکن اس لڑکی کو کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ ماں کی مدد کرنے نہ آئی۔ ماں بہت پریشان ہوئی اور باپ کو بتایا تو باپ نے کہا، چلو اسے دیکھتے ہیں کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ ماں باپ جب بیٹی کے کمرے میں آتے ہیں تو وہ جو دیکھتے ہیں وہ دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ ان کی بیٹی کمرے میں موجود نہیں تھی۔ باپ کہنے لگا، کیا تجھ سے پوچھ کر گئی ہے؟ ماں کہنے لگی، نہیں، صبح کی میں نے تو سمجھا کمرے میں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، بتایا بھی نہیں اس نے۔ وہ گنہگار لڑکی 10ویں محرم کی رات کو اس لڑکے کے ساتھ دوبارہ ملنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ اس بار اس لڑکے کے گھر میں اس کے والدین نہیں تھے، وہ اکیلا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو گناہ کی دعوت دی، اس بے حیا لڑکی نے بنا سوچے وہ دعوت قبول کر لی اور ان دونوں نے بہت بڑا گناہ کر دیا۔
محرم کا بھی لحاظ ان کو نہ آیا، کیونکہ وہ بھٹک چکے تھے۔ ان کی آنکھوں پر ہوس کی پٹی بندھ چکی تھی۔ وہ لڑکی جس کے گھر والے اتنے پرہیزگار تھے، اس نے ان کے منہ پر بھی کالک مل دی۔ ماں باپ پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ رات کے 12 بج چکے تھے اور ان کی بیٹی گھر سے باہر تھی۔ محلے والے بھی اب دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، کیونکہ آج کے دور میں بات چھپ کر رہ نہیں سکتی۔ پوری رات ماں باپ جا کر انتظار کر رہے تھے۔ 12 بجے کے بعد وہ لڑکی منہ کالا کر کے گھر آ جاتی ہے۔ اس کے چہرے کے اوپر نحوست تھی، رنگت اڑی ہوئی تھی، جسم عجیب و غریب کیفیت میں تھا۔ ماں رونے لگی اور باپ کو شدید غصہ آیا۔ کہنے لگا، اے بدتمیز لڑکی، کہاں تھی پوری رات؟ بنا بتائے تو گھر سے چلی گئی۔ اسی دوران اس لڑکی کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ اس کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا۔ ماں باپ دیکھ کر ڈر گئے کہ ہماری بیٹی کو ہو کیا رہا ہے۔ اس کا چہرہ بری طرح بن گیا تھا، جیسے کہ کوئی خوفناک مخلوق ہوتی ہو۔ آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے اس کے پاؤں گدھے کی طرح ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ اس کے جسم پر بڑے بڑے بال آنے لگے، پونچھ نکل آئی اور وہ پوری گدھے میں بدل گئی۔ اس کی شکل انسان کی تھی، لیکن بہت بگڑی ہوئی تھی۔ ماں رونے لگی کہ ہائے اللہ، یہ کیسا ماجرا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ چیخو پکار سن کر محلے کے تمام لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹی، جو کہ گدھے میں بری طرح بدل چکی ہے، وہ دیکھ کر ڈر گئی، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ 10ویں محرم کو جو اس نے گناہ کیا، یہ اس کی سزا اسے ملی تھی۔ اس کے مولوی باپ نے 2-3 بڑے علماء کو بلایا اور کہنے لگے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کر دی، کیونکہ وہ بھی دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ آج سے پہلے انہوں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ قرآن مجید کی جیسے ہی تلاوت کی گئی تو وہ لڑکی خود اپنے منہ سے اپنے کالے کرتوت بول اٹھی۔ دیکھنے والے یہ دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ ان کی روح کانپ گئی کہ کتنی گستاخ لڑکی تھی۔ مولوی صاحب بھی بہت شرمندہ تھے کہ میں نے اس کی تربیت ایسی تو نہیں کی تھی۔ خیر، وہ لڑکی، بدتمیز لڑکی، اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ برے کام کا برا انجام ہوتا ہے۔ وہ لڑکی اسی اذیت میں اسی دن ہی مر گئی تھی۔ استغفر اللہ۔ دوستوں، محرم کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور خاص طور پر پانی کا ضیاع کم کریں۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں سکون نصیب کرے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ اہل بیت حضرت امام حسین کے صدقے۔ امید ہے آج کا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ہمارے یہ واقعات بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو ایک اچھا سبق حاصل ہو۔ کسی کی برائی کرنا نہیں ہے، بس ایک اچھا سا میسج دینا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔